صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں اور جہاں جہاں تک میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو پرنور صبح نور کے ساتھ خوش آمدید کہتا ہوں، اور آئیے بلا توقف حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سیدنا مبارک العالی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بابرکت خاندان والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ جو اسراء سے پہلے کبھی زمین پر نہ اترا تھا، اس نے اپنے پروردگار سے اجازت مانگی اور مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا اور یہ خوشخبری سنائی کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا اہل جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین میں دنیا کے تمام دیکھنے والوں، بلکہ یوں کہیے کہ فرش والوں کو بھی اور عرش والوں کو بھی بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا کی ولادت پر دل کی عطا گہرائیوں سے نہ صرف اپنی جانب سے، 92 نیوز کی جانب سے، اپنے تمام علماء کرام کی جانب سے، پوری ٹیم کی جانب سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، بی بی زینب بنت علی سلام اللہ علیہا سن 5 ہجری میں ایک ایسے گھرانے میں پیدا ہوئیں جو زمین والوں اور آسمان والوں میں سب سے معزز اور سب سے مکرم گھرانہ ہے۔ ناظرین اب تعارف مطلب بات یہ ہے کہ ہم وہ سعادت حاصل کر رہے ہیں ناظرین کہ کاش ہمارا نام جو ہے ان کے غلاموں میں لکھ دیا جائے، ہم ان کا تذکرہ پاک کر کے اصل میں اس رجسٹر میں اپنا نام لکھوانا چاہتے ہیں کہ جو رجسٹر غلاموں کا ہے ناظرین، جو رجسٹر ان کا ذکر کرنے والوں کا ہے، جو رجسٹر ان کے ناموں پر مر مٹنے والوں کا ہے ناظرین، کہ تعارف کیا عالی شان تعارف ہے کہ آپ کے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناظرین، کیا تعارف ہے ناظرین کہ آپ کی نانی جان خاتون اول سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا ہیں، کیا تعارف ہے ناظرین کہ آپ کے والد گرامی شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ہے ناظرین، اور کیا تعارف ہے ناظرین کہ آپ کی والدہ محترمہ سیدۃ النساء العالمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہیں ناظرین، اور کیا تعارف ہے ناظرین کہ بھائی شہیدان کربلا ہیں تو چچا شہید موتا ہیں ناظرین۔ یہی وجہ ہے کہ عہد طفلی سے آپ کی تعلیم و تربیت ایسی ہوئی کہ علم و عرفان میں صرف بنو ہاشم ہی نہیں ناظرین، بلکہ تمام قریش میں کوئی لڑکی آپ کی ہمسری کی بات کر بھی نہیں سکتی تھی اور اس کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آپ اپنے جلیل القدر والد مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے علم اور دوسرے اوصاف کا ایک مرکہ تھی ناظرین، اور زہد و تقوی، عقل و فراست، عصمت اور عبادت میں اپنی والدہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مکمل طور پر ناظرین ایک نمونہ تھی، بلکہ میں اور سمجھانے کے لیے بات کروں کہ مکمل طور پر ایک ریپلیکا تھی ناظرین۔ دراز خط، چہرہ خوبصورت اور چہرے مبارک پر اپنے نانا جان کا ایک جلال لیے ہوئے تھی، چال ڈھال بالکل ایسی تھی جیسے وقار حیدری مکمل طور پر نمایاں ہوتا ہو۔ مقام و مرتبہ ناظرین یہ کہ آپ کا نام اللہ نے آسمانوں سے منتخب کر کے زمین پر بذریعہ وحی جبرائیل امی کے ذریعے سے اتارا، اور مرتبہ یہ ناظرین کہ جب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بوسہ بھی دیا، اور اس کے بعد اپنا لعاب دہان مبارک ان کے وجود
وجود میں منتقل بھی کیا. اور پھر یہ فرمایا کہ میں اپنی امت کے حاضرین اور غائبین کو وصیت کرتا ہوں کہ اس بچی کی حرمت کا پاس رکھیں، بے شک یہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے مشابہت رکھتی ہیں. کیا پیار اور کیا ناز ناظرین کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے بہت سے القاب ہیں جو یقیناً آپ کی فضیلت، آپ کے کمال کے بارے میں بتاتے ہیں. آپ عارفہ بھی ہیں تو آپ عالمہ بھی ہیں، آپ فاضلہ بھی ہیں تو آپ عابدہ بھی ہیں، آپ امینہ بھی ہیں تو آپ نائبۃ الزہرا بھی ہیں، آپ نائبۃ الحسین بھی ہیں تو آپ عقیلۃ النساء بھی ہیں. ناظرین، شریکۃ الشہداء بھی ہیں تو بلیغہ و فصیحہ بھی ہیں، اور شریکۃ الحسین بھی ہیں تو کربلا کے بعد آپ ام المصائب بھی ہیں. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے فن خطابت، راست گوئی، سچائی اور ظالم کے سامنے بے دھڑک کلمہ حق کہنے میں بہت مشہور بھی تھی اور کبھی چوکا نہیں کرتی تھی. ناظرین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ بلند پایہ خطیب تھے اور اپنے خطبات اور تقاریر اور فصاحت و بلاغت سے مکمل طور پہ لوگوں کے دلوں کو جو ہے موہ لیا کرتے تھے، تو یہی ورثہ آپ کو بھی عطا ہوا اللہ کی طرف سے. بس آخری جملہ ادا کر رہا ہوں کہ یوں سمجھ لیجئے کہ وہ گود جو خاتون جنت کی گود ہے ناظرین، اس گود سے لے کر کوفے کے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کوفے کے اندر دروس تک، اور کوفے کے دروس سے لے کر کربلا کے تپتے صحراؤں تک ناظرین، اور کربلا کے تپتے صحراؤں سے دمشق کے بازاروں اور پھر یزید کے دربار میں جو فصاحت، جو بلاغت اور جس طرح سے آپ نے رہتی دنیا تک یزیدیت کو ایکسپوز کیا ہے، میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا ناظرین کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ سفیرہ کربلا ہیں. میں ایک جملہ اور ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ بیسیکلی کربلا کی اسپوکس پرسن ہیں. یہ اسپوکس پرسن اگر نہ ہوتی ناظرین تو رہتی دنیا تک حسینیت اور یزیدیت کا جو فرق ہے وہ ختم ہو جاتا. آپ ہی کی وجہ سے اور آپ کے خطبات کی وجہ سے یہ ایکسپوز بھی ہوا معاملہ کہ یزید کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے، حسین کیا ہے اور حسینیت کیا ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم. علامہ صاحب، آپ سے بات کا آغاز کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے خاندان کی جو، اب ظاہر یہ سوال کرتے ہوئے بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ مطلب ہم یہ پوچھیں کہ عظمت اور شان کیا ہے، بس قرآن کیا کہتا ہے، احادیث کیا کہتی ہیں، ذرا بتائیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ کسی نے کہا تھا کہ اسلام کا سرمایہ تسکین ہے زینب، سبحان اللہ. ایمان کا سلجھا ہوا آئین ہے زینب، بھائی سبحان اللہ. حیدر کے خد و خال کی تزئین ہے زینب، اللہ اللہ اللہ. اور قرآن شبیر ہے قرآن تو یاسین ہے زینب. بھائی سبحان اللہ، سبحان اللہ. آج ہم جس ہستی کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے یہاں پہ حاضر ہیں، آپ نے ان کے خانوادے کی بات کی تو مجھے امام شافعی علیہ الرحمہ یاد آ رہے ہیں کہ ان کے خاندان کی عظمت و جلالت کا اور ان کی شان کا عالم یہ ہے کہ وہ کہا کرتے تھے یا آل رسول اللہ حبکم فرد فی الکتاب من اللہ انزلا، اللہ اللہ اللہ. یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم فلا صلاۃ لہ. کہ اے اہل بیت نبوت، آپ کا مقام اور آپ کی شان تو یہ ہے کہ آپ کی محبت کو اللہ جل شانہ نے قرآن میں فرض قرار دیا. اللہ اکبر. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. کو فرض قرار دیا ہے. اور آپ کے مقام کا اس سے بڑا اور مظہر کیا ہو سکتا ہے
کہ قیامت تک آنے والا ہر نمازی جب تک اپنی نماز میں آپ پہ درود نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ارے کچھ قبول ہی نہیں ہوتا, اس کی نماز ہی نہیں. واہ واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا جنید بھائی, یہ بنیادی طور پہ ہم بات کہہ کے گزر جاتے ہیں لیکن اس پہ غور نہیں کرتے کہ وہ جو ہم درود ابراہیمی میں اللہم صلی علی محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم, وہ آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کیا, وہ ہیں کیا؟ یعنی اگر آپ ان کے ابتدائی 4-5 نام لیں تو ان میں یہ ام العجائز بھی, ام العزائم بھی, ام المصائب بھی, اللہ رب العالمین نے انہیں جتنی شانیں عطا کی ہیں ان میں شامل ہیں. اور میں ہمیشہ سے ہی مسلم کی اس حدیث کو ناظرین کو یاد کروایا کرتا ہوں کہ جس میں رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے, دیکھیے کہ جب موازنہ ہوتا ہے دو چیزوں کو پیرالل بیان کیا جاتا ہے تو پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان دونوں کا آپس میں گہرا ربط ہے, گہرا ربط ہے. آپ نے فرمایا تھا انا تارکم فیکم ثقلین, 2 بھاری چیزیں تم میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ, ایک ان میں سے اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت ہے, دوسرا میرا خاندان. اللہ اکبر. یعنی ایک کتاب اور ایک اطرت. اور پھر دیکھیے آگے جو بات ہے وہ بڑی خاص ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر کرنے کے بعد رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم, چونکہ اس میں ہی انسان کو شیطان نے بہکانا تھا کہ معاذ اللہ کبھی شخصیت پرستی کے نام پر, کبھی کسی اور وسوسے کے نام پر, تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 3 بار ریپیٹڈلی کہا, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی, اذکرکم اللہ فی اہل بیتی. فرمایا میری اہل بیت کو بھول نہ جانا, ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا, اللہ سے ڈرتے رہنا. ٹھیک, تو یہ ہے اس خانوادہ نبوت کی شان کہ جس کو, بلکہ ایک میں آخری جملہ کہ وہ جو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا برسات برسی کسی خاندان پہ برسی, وہ کسی اور پہ نہیں برسی, اور یہ انہی کے لیے خاص ہے. انہی کے لیے. کیا بات ہے. پیر صاحب, سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی تربیت, ایک تو ظاہر ایک مختصر, چونکہ اگر صرف میں نے کہا نا کہ یہ سوال پہلا ایسا ہے کرنے کی ہمت نہیں, لیکن اگر سوال ہو جائے اور قرآن اور حدیثیں بیان کرنا شروع کریں تو پوری رات کیا پوری عمر گزر جائے, ہم صرف ایک سوال سے ہی باہر نہیں نکل سکتے. لیکن وہی بات ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کی جو تربیت ہوئی وہ ظاہر ایک ایسی تربیت نظر آتی ہے کہ آپ کو ایک, مجھے ایسا لگتا ہے اور میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ ایک مقصد کے تحت آپ کو تیار کیا جا رہا تھا, ایک مشن کے لیے. اور ظاہر اس مشن کے تیار کرنے کے لیے کچھ شخصیات کا بھی کردار ہے, تو کون سی ایسی شخصیات ہیں جو اپنا کردار ادا کر رہی تھی اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک ہلکا سا اشارہ آپ نے بھی دیا, میں چاہتا ہوں تھوڑی اس کی وضاحت کر. جی وضاحت آپ کیجیے. کہ آپ اپنی شبیہ مبارکہ میں حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی اللہ بھائی کیا سبحان اللہ, کیا بات ہے, کیا بات, بہت زیادہ مثل تھیں, نہ صرف خصائل میں شمائل میں بلکہ اللہ رب العزت نے فہم و فراست میں اور استقامت کا کوہ صفا بھی آپ کو بنایا تھا. اللہ اللہ اللہ, اتنی عظیم آپ کی شخصیت ہے اور وہ یقیناً بہت زیادہ اعلیٰ تربیت کے نتیجہ میں ہی ہوتی ہے. ایک مشہور قول کے مطابق کہ جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی تو حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے. جب آقا کچھ دنوں کے بعد تشریف لائے تو آپ نے آ کر اپنا لعاب دہن مبارک آپ کو عطا فرمایا اور نام زینب تجویز ہوا. اللہ. اب یہ اس معاشرہ میں جہاں نام کے حوالہ سے ہم دیکھیں کہ اہل تاریخ عرب میں بے مقصد نام بہت سے رکھے جاتے تھے, اس کی بہت مثالیں موجود ہیں. یہ شعور اسلام نے عطا کیا کہ نام با مقصد ہونا چاہیے, نیک بھی ہونا چاہیے, کیونکہ نام کا اثر جو ہے وہ زندگی پر پڑتا ہے. اور کیسا اثر پڑا؟ اب اس معاشرہ میں, جس معاشرہ میں بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا اور بیٹیوں کو بوجھ سمجھا جاتا تھا, اس معاشرہ میں آپ کا نام مبارک جو ہے وہ ایک خوبصورت میسج ہے. زینب یعنی باپ کے گھر کی زینت. یہ پیغام دیا گیا کہ بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی بلکہ باپ کے گھر کی زینت ہوتی. سبحان اللہ. اور حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاص طور پر اس حوالہ سے آپ کی تربیت فرمائی کہ جیسا پیار آپ حسنین کریمین علیہ السلام سے فرماتے تھے ویسا ہی پیار حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سے فرماتے تھے. جیسے ہم نماز کے دوران حسنین کریمین علیہ السلام کے واقعات دیکھتے
کہتے ہیں احادیث کی زینت ہیں کتب احادیث کی کہ وہ حضور علیہ السلام کی کبھی پشت پہ سوار ہو جاتے تھے کبھی. اسی طرح سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کے بھی لاڈ اور ناز جو تھے وہ اٹھائے جاتے تھے. یہ وہ ہستی ہے جس نے حسنین کریمین علیہ السلام کے بقیہ کام کو مکمل کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے ان کے ساتھ یہ والہانہ پیار تھا, اسی لیے ان کے ساتھ یہ والہانہ محبت تھی. تربیت کے اعتبار سے سیدہ کائنات حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ نے جو اعلیٰ ترین معیار, اس گھر سے بڑا معیار تو کہیں ہو ہی نہیں سکتا تربیت کا. پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ اس صحن مبارک میں تربیت ہو رہی ہے جہاں جس چمن میں بارہا سیدنا جبرائیل امین علیہ السلام آیات ربانی لے کر نازل ہوتے ہیں, اور وحی الہی کا مشاہدہ, اس کی برکات سے براہ راست استفادہ کیا جا رہا ہے. اور پھر جناب سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ نے ایک دن آپ قرآن حکیم کی تلاوت کر رہی تھیں, تو تلاوت قرآن میں انہماک و استغراق کے سبب سے تھوڑا سا دوپٹہ جو ہے وہ سر سے سرک گیا. تو جناب سیدہ نے فوراً فرمایا, درستگی کی, دوپٹہ کی, اور فرمایا بیٹی عبادت میں تلاوت میں انہماک بلا شبہ بہت بڑی نعمت ہے, لیکن پردہ بہرحال اللہ اس کا خیال جو ہے. جبرائیل امین کا آپ نے ذکر کیا نا, جن کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں, قدر والے جانتے ہیں عزت و شان اہل بیت. اللہ بے شک ایسا ہی ہے, اور یہ حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ شان ان کو عطا فرمائی ہے, اور یہ اسی گھرانے کے لیے خاص ہے, یہ جو عظمت ہے. اسی طرح اب حضرت سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خالق حقیقی کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے بعد براہ راست پہلے مدینہ العلم, پھر براہ راست باب مدینہ العلم اپنی آغوش میں لے کر تربیت کے وہ مدارج اور وہ مراحل جو ہیں وہ مکمل کروائے جو کہ ایک عظیم بیٹی کو تیار کرنے کے لیے اشد ضروری ہے. اور وہ اعلیٰ ترین تربیت اور وہ اعلیٰ اخلاق کے تمام معیار جو ہیں, اور عبادت تو اس گھرانے کا ویسے ہی خاصہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی عبادت پہ پروردگار عالم کو بھی ناز آتا ہے کہ یہ کیسے بندگان پروردگار ہیں جن کی سخاوت پہ قرآن کی آیتیں اتری, جن کی سخاوت پہ قرآن کی آیتیں اتری, جن کی محبت الہی کا قرآن معترف ہو کہ یہ محبت جو کچھ کرتے ہیں ہماری محبت میں کرتے ہیں. اللہ اکبر. تو یہ شان اور یہ عظمت تو بلا شبہ اس گھرانے کے لیے. بالکل ٹھیک, اس پہ کلام کریں گے مزید. اور بغدادی صاحب میں چاہتا ہوں اس میں ذرا سا آپ بھی اپنا انپٹ دیجیے. وہی بات ہے, سوال کرتے ہوئے جو ہے نا بہت ادب کا مقام ہے. میں اگر یہ پوچھوں کہ ان کا علمی مقام کیا تھا, مرتبہ کیا تھا, تو میری اوقات کیا پوچھنے کی. بات یہ ہے کہ ہم اپنے فہم اور علم کے مطابق کوشش کرتے ہیں, انٹرپریٹ کرتے ہیں اس کو. تو سیدہ سلام اللہ علیہ کی براہ راست تربیت, ایک تو ظاہر ہے وہ عمر 6 برس یا 7 برس جب میں سرکار علیہ السلام نے پردہ فرمایا, آپ کو وہ تربیت ملی. پھر مولا کائنات نے براہ راست آپ کی تربیت فرمائی, کوئی اور استاد نہیں. تو علمی مقام اور مرتبہ ایک عاشق اور غلام کیسے دیکھتا ہے اس کو یہ بتائیے. ہاں یہ بات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس ہستی کا تذکرہ پاک کرنے ہم یہاں سب جمع ہیں, آپ کی سیرت طیبہ, صدق و صفا اور زہد و اتقاء, صبر و رضا اور مہر و وفا اور اثار و قربانی کے حسین خد و خال سے عبارت تھی. اور آپ کی سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت و دیانت اور حیدر قرار کی فصاحت و بلاغت, ایسے ہی, اور سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی عصمت و عفت, اور امام حسن کی ذہانت اور متانت, اور امام حسین علیہ السلام کی جو صدق ہے, آپ سے یہ ساری چیزیں حسین امتزاج تھا ان تمام خوبیوں کا. آپ نے جو آپ کے علمی مقام و مرتبہ کے حوالے سے بات کی, تو علم بیسیکلی کہتے ہیں a positive change in behavior. بالکل ٹھیک. علم کہتے ہیں کہ آپ کے کردار اور اخلاق میں کوئی مثبت تبدیلی واقع ہو جائے تو وہ علم کہلاتا ہے. بالکل. تو اب سیدہ زینب بنت زہرا رضی اللہ تعالی عنہا, اب علمی مقام و مرتبے کے اوپر اگر بات کرنی ہو تو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب ان کو تبلیغ کے لیے حکم دیا گیا کہ اب آپ لوگوں میں واعظ و نصیحت کا کام شروع کریں, تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عربی کی فصاحت اور بلاغت کے اوپر عبور نہیں. جی ٹھیک. کیونکہ میں عجم سے بلونگ کرتا ہوں, تو میں ان لوگوں میں عرب کے اندر کیسے اس تبلیغ کو جاری رکھوں.
تو اس وقت حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دہن خواب میں آپ کے منہ میں ڈالا، اللہ اور اس سے وہ فصاحت اور بلاغت آئی کہ پھر حضور شیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خطاب فرماتے، واعظ کرتے، تو آپ کی مجلس کے اندر کئی لوگوں کے جنازے بھی اٹھتے۔ ٹھیک، بالکل صحیح۔ اب یہ جب ہو رہی تھی بات، تو یہ سیدہ ہیں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہ سب سے پہلے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن آپ کے جسم اقدس میں ڈالا، منہ میں ڈالا، تو اسی وقت علم اور معرفت کے اسرار و رموز آپ نے منتقل فرما دیے۔ ایسا ہی ہے، یہ سب سے بڑا آپ کا علم مقام و مرتبہ ہے، اسی لیے آپ کو عالمہ غیر متعلمہ کہا جاتا ہے۔ واہ واہ واہ، یعنی علم لدنی جو ہے آپ اس کی شاہکار تھیں۔ بھائی سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں علم کا شہر ہوں، اور علی اس کے دروازہ ہیں، باب ہیں، بھائی سبحان تو اللہ۔ باب العلم کے گھر میں جن کی پرورش ہو رہی ہو تو یقیناً علم اور معرفت کے تمام اسرار و رموز بھی ان تک پہنچ چکے۔ کیا مقام اور مرتبہ ہوگا، کیا مقام و مرتبہ ہو ایسا ہی۔ سکتا ہے۔ اب یہ سیدہ ہیں کہ جب آپ نے علم اور معرفت کے یہ تمام، اور پھر حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں بھائی ہیں، اور جنہوں نے ساری زندگی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں اور آپ کے دوش مبارک کے اوپر سواری کرتے ہوئے اپنی زندگی جو گزاری ہو ایام، تو وہ علوم نبوت۔ اور ایک اور خاص بات یہاں پر میں یہ عرض کرتا چلوں کہ علم انسان کا کردار بدلتا اس وقت ہے جب اس کے قلب کے اندر تطہیر آ جائے۔ ایسا ہی، اگر قلب دل صاف ہوگا تو وہ علم آپ کو فائدہ دے گا، وہ آپ کا کردار بدلے گا۔ بغدادی صاحب ایک بات کی اور وضاحت کر دیجئے تاکہ سننے والوں تک میسج پہنچ جائے۔ میں چاہتا ہوں آپ ہی فرمائیں کہ آپ نے باقاعدہ مدینے میں مدرسہ چلایا خواتین کا، بارک اللہ فیک، کوفے میں چلایا جب آپ کے والد گرامی جب امیر المومنین مدینہ تھے، منورہ میں آپ باقاعدہ درس و تدریس کے امور سر انجام دیا کرتی تھیں، اور پھر جب کوفہ کی طرف کیپٹل کو دارالخلافہ منتقل کیا گیا، کیونکہ امور سلطنت اس وقت سلطنت اس طرف زیادہ بڑھ رہی تھی، تو اس کے سینٹر میں لانے کے لیے کوفہ کی طرف منتقل ہوئے، تو سیدہ زینب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ باقاعدہ امور سلطنت کے اندر آپ ان کا ہاتھ بٹاتی ہیں۔ اور وہ کیسے تھا؟ اور وہ اسی انداز میں تھا کہ آپ ایک تو درس و تدریس کا کام کوفہ میں بھی آپ نے سارا انجام دیا، اور پھر آپ کی فصاحت و بلاغت اس وقت بھی یہ شہرت تھی، اور یہیں تک یہ محدود نہیں رہی بلکہ یہ فصاحت و بلاغت اور یہ علمی ورثہ ہی تھا کہ پھر آپ نے اس واقعہ کربلا کو خطبہ کوفہ ہو یزید کے دربار میں ہو یا وہ ابن زیاد کے دربار میں ہو، اس کو زندہ رکھا۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا جو بنیادی طور پر اپنی بہنوں اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار اور محبت کا انداز تھا، اب ذرا اس پر تھوڑا سا کلام فرمائیے اور لوگوں کو بتائیے وہ کیا ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ اس میں ذرا سا اور اس کو وسیع کر لیں، ایک ماں کی حیثیت سے، ایک بہن کی حیثیت سے، ایک بیٹی کی حیثیت سے، اور ایک پھپھو کی حیثیت سے بھی پلیز۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کو اپنے بھائیوں کے ساتھ اس قدر والہانہ محبت تھی کہ جب حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ نے حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنے بھتیجے کے ساتھ آپ کا عقد کرنا پسند فرمایا، تو نکاح کی ایک شرط یہ رکھی کہ زینب روزانہ اپنے بھائیوں سے مل سکے گی، کیونکہ اسے بہت زیادہ اپنے بھائیوں کے ساتھ پیار ہے، ان کے بغیر رہ نہیں سکتی۔ گھر بھی قریب قریب تھے مدینہ طیبہ میں، بنو ہاشم کا اپنا ہی ایک محلہ تھا مدینہ طیبہ میں، اور پھر یہ اجازت بھی اس میں نکاح کی شرط میں ہی لے لی گئی
کہ جب زینب اپنے بھائی کے ساتھ سفر پر جانا چاہے گی تو عبداللہ سفر کی اجازت دیں گے. یہ وہ جو نگاہ میں سارے مناظر تھے آنے والے وقت کے، اس کے لیے. اب حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اس قدر والہانہ پیار حضرت امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ بھی، کہ حضرت قاسم جو ان کے صاحبزادے ہیں ان پر آپ کی خصوصی محبت اور خصوصی شفقت سبحان اللہ سبحان. اور پھر حضرت امام حسین علیہ السلام کے جو دوسرے صاحبزادے ہیں حضرت شہزادہ علی اکبر، ان کی تو خاص طور پر پرورش ہی آپ کی آغوش مبارک میں ہوئی، کیونکہ وہ ہم شکل پیغمبر اور شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اس لیے ان کی پرورش کے لیے بجائے حقیقی والدہ ماجدہ کے آپ کی پرورش، آپ کی آغوش کو زیادہ بہتر جو ہے وہ سمجھا گیا کہ براہ راست حضور اقدس و اطہر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ نے فیض پایا ہے، وہ فیض آگے شبیہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں منتقل کریں گی. اس حوالہ سے ان کی پرورش بھی آپ کی آغوش میں ہوتی ہے. اسی طرح باقی جتنے رشتے ہیں تمام رشتوں کے ساتھ آپ کی والہانہ محبت، والہانہ پیار جو ہے وہ پایا جاتا ہے. سیدنا غازی عباس علمدار کے حوالہ سے دیکھیں کہ وہ دوسری والدہ ماجدہ سے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت ام البنین کا نام بھی جناب فاطمہ ہی ہے، لیکن یہ حضرت ام البنین کا ادب تھا کہ جب وہ اس کاشانہ میں آئیں تو پہلے تو چوکھٹ کو بوسہ دیا، اور پھر چوکھٹ کو بوسہ دینے کے بعد انہوں نے امیر المومنین حضرت مولا علی مرتضیٰ سے یہ عرض کیا کہ میں یہ گزارش کروں گی کہ مجھے میرے نام سے نہ پکاریں، تاکہ جب آپ مجھے میرے نام سے یاد کریں گے تو ان شہزادگان کو، ان کو کوئی اپنی جناب فاطمہ الزہرا کی یاد نہ آئے. اچھا ایک جملہ قطع کلام کی معذرت، اب بات آگے بڑھائیں، مجھے پتہ نہیں کیوں دل میں آ گیا تو میں نے کہا میں آپ کی بارگاہ میں عرض کر دیتا ہوں، اس بارگاہ میں قبول ہو جائے کہ کیسی تربیت کہ مجھے نام سے نہ پکاریں، اور پھر کیسی تربیت بیٹے میں منتقل ہوئی کہ انہوں نے کبھی امام کو نام سے نہیں پکارا، ہمیشہ آقا کہہ کے پکارا. اب وہ اسی پر حضرت مولا علی مرتضیٰ نے آپ کی کنیت ام البنین گویا آپ کی پیشانی اور تقدیر کو ملاحظہ کر کے مقرر کی کہ بیٹوں کی ماں. اللہ نے آپ سے 4 فرزند آپ کو عطا کیے. اب وہ دوسری مادر گرامی سے بھائی ہیں، لیکن ان کی پرورش، ان کی تربیت ہر حوالہ سے اس قدر ان پر اپنی نگاہ ناز جو تھی وہ مرکوز رکھتی تھی کہ جو شجاعت تھی وہ بھی انہیں ورثہ میں مل رہی تھی، اور تربیت کے تمام محاسن جو تھے وہ آپ کی بارگاہ سے انہیں حاصل ہوئے. حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کا اپنی اولاد مبارک کے حوالہ سے بھی کردار بہت مثالی ہے کہ حضرات اون و محمد جو آپ کے صاحبزادے ہیں، آپ کی صاحبزادیاں ہیں جو مدینہ طیبہ میں رہیں، شہزادے ساتھ ہیں، اور ان شہزادوں کا اس قدر ان میں بھی وہ محبت جو آپ کو اپنے برادر گرامی قدر سے تھی، وہ محبت ان میں بھی ایسے منتقل کی اور دین حق پر سر کٹا دینے کا جذبہ ان شہزادوں میں منتقل کیا، کیونکہ وہ بھی تو آخر حضرت ابو طالب کے پہرے دار نبوت کے پوتے تھے، سبحان اللہ، وہ بھی تو اسی گھرانے کے فرد تھے. اس لیے حضرت عبداللہ کے بیٹے تھے، پڑپوتے تھے حضرت ابو طالب کے، اور اس حوالہ سے جتنا اللہ رب العزت نے نوازا تھا انہیں، وہ سارا اپنے بچوں میں، اولاد میں منتقل کیا کہ دین کی بقا جو ہے اس پر کبھی آنچ نہیں آنے دے. ٹھیک، بالکل صحیح. اور جیسے ابھی ذکر ہوا تھا کہ آپ درس کوفہ میں دیتی تھیں، اس حوالہ سے یعنی اپنے گھر خاندان کے علاوہ اپنی حضور علیہ السلام کی امت کی خواتین کی تربیت جو ہے، اس حوالہ سے آپ کا کردار اتنا بلند ہے کہ آپ کے تمام معزز القابات میں سے ایک بڑا ہی عظیم لقب جو مجھے نہ جانے کیوں اتنا بھاتا ہے، عقیلہ بنی ہاشم. عقیلہ بنی ہاشم، یعنی بنو ہاشم. ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کے لیے کہ بنو ہاشم کی بحثیت مجموعی، یعنی اکثریت جو ہے بنو ہاشم کے جوانوں کی، خواتین کی، ان میں تمام عرب کے خاندان کے سے زیادہ محاسن پائے جاتے تھے. یعنی عرب کے دیگر خانوادوں سے زیادہ انسانی خوبیاں جو ہیں بنو ہاشم میں آتی تھیں. سخاوت ہو، شجاعت ہو، سچائی ہو، حق گوئی ہو، یہ محاسن تھے بنو ہاشم کے. جب ہم ماہرین انصاب قبائل کا تجزیہ کرتے ہیں نا تو یہ چیزیں آتی ہیں. اب بنو ہاشم جو بذات خود خوبیوں کا مجموعہ ہے اور خود حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اظہار نبوت کے سبب سے بنو ہاشم بہت بلند ہو چکے ہیں. ان میں سے عقیلہ کا لقب آپ کے لیے
منتخب ہونا یہ آپ کی عظمت پر یعنی بہت یوں بڑی سمجھ دلیل لیجئے ہے۔ کہ اگر وہ تاج ہے تو اس تاج کے اوپر جو نگینہ ہے وہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہے۔ جامع مسجد کوفہ کے سامنے بیت مکرم حضرت امیر المومنین مولا علی مرتضیٰ کا میں نے نوری صاحب نے ہم نے حاضری دی وہاں اکٹھی، تو اس میں آج بھی آپ کا وہ کمرہ مبارک موجود ہے جہاں آپ خواتین کو درس قرآن سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس میں آخری بات، چونکہ اب وائنڈ اپ نوٹ ہے اور بہت شارپ ہم نے کامنٹ کرنا ہے، موضوع بہت بڑا ہے، خطبات کے حوالے سے اس پرفتن دور میں کہ جس میں ہم اس وقت ظاہر رہتے ہیں، ہمیں کیا پیغام ملتا ہے، کیا فرمائیں گے؟ یعنی جو خطبات آپ نے کوفے کے بازاروں میں بھی دیے، آپ نے ابن زیاد کے دربار میں جو خطبہ دیا، پھر آپ نے جو دمشق میں یزید کے دربار میں خطبہ دیا، کیا ملتا ہے ہمیں میسج؟ ہمیں سیدہ کے خطبات سے بنیادی طور پہ جو پیغام ملتا ہے وہ ہماری خواتین کے لیے، ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے۔ ٹھیک ہے، وہ علامہ نے غالباً کہا تھا کہ کربلا در کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، نینوا در نینوا می ماند اگر زینب نہ بود، کہ یہ ساری داستانیں وہیں پہ رہ جاتی اگر سیدہ جو ہے وہ درمیان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ خواتین کے لیے سیدہ کے اسوہ سے جو ہمیں کردار، دو چیزیں خطبات کے حوالے سے اور ان کی شخصیت کے حوالے سے، پہلا تو یحییٰ مازنی پڑوسی تھے سیدہ کائنات اپنا سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پوری زندگی سیدہ کا ہیولہ بھی نہیں دیکھا۔ پوری زندگی، ایک تو ہوتا ہے نا پیکر کو دیکھنا، ایک ہوتا ہے کہ دور سے نظر آنا کہ کوئی خاتون جا رہی ہے پردے میں، وہ بھی نہیں دیکھا، اور میں نے پوری زندگی ان کی آواز بھی نہیں سنی۔ اتنی عفت و عصمت، اتنی شرم و حیا۔ اور دوسری طرف خطبات میں جو آپ نے احقاق حق اور ابطال باطل کیا ہے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو چاہیے کہ ان کے اسوہ سے وہ فیض لے کے اپنی اولادوں میں وہ منتقل کریں، اور رحمت کونین کا یہ ایک جملہ ہی اپنے بچوں کو سکھا دیں کہ جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرا غلام کنجوس ہو سکتا ہے، میرا غلام بزدل ہو سکتا ہے، لیکن فرمایا یاد رکھنا میرا غلام جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آخری کامنٹ پیر صاحب، بہت مختصر وقت ہے، کہ انہی خطبات سے حق اور باطل کو ایکسپوز کرنے کا تو بھی معاملہ ہے نا، یہ ذرا میں چاہتا ہوں اس پہ ذرا آپ کامنٹ فرمائیں۔ میں چلیں ایک جملے میں عرض کر دیتا ہوں کہ جو حق ہے اس کو ہمیشہ بیان کرنا اور اس کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا، یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ کی سنت مبارکہ ہے۔ میں ایک رباعی عرض کرنا چاہتا ہوں، پلیز آسی پہ، یہ حضرت پیر نصیر الدین علیہ رحمت کی رباعی، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، آسی پہ یہ التفات مشکل تو نہیں، لینا سند نجات مشکل تو نہیں، نانا سے کہیں میری شفاعت کے لیے، زینب کے لیے یہ بات مشکل تو نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ایسی التجا ہے جو بے ساختہ دل سے نکلتی ہے کہ ہمیں ان کی جو ہے وہ نسبت غلامی جو ہے اللہ رب العزت عطا فرمائے، آمین آمین، دنیا میں اور آخرت میں ہماری سربلندی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اللہم آمین، اللہم آمین۔ آپ کا بہت شکریہ تینوں احباب کا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ بس جاتے جاتے اتنی سی گزارش ہے کہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کا ذکر تو ہم نے کیا، لیکن ان کی فکر کا بھی تذکرہ کیا۔ آج کے اس دور میں جتنا ہم ذکر کرتے ہیں
ان کی فکر پر چلنے کی بھی بہت ضرورت ہے. بس نقشے پائے زینب سلام اللہ علیہا کی پیروی کر لیجئے, دنیا بھی بن جائے گی انشاءاللہ اور آخرت بھی بن جائے گی. آخر میں پروفیسر محمد ایوب بھٹی صاحب منقبت کا نذرانہ پیش کریں گے. آئیے چلتے ہیں جناب کتاب الشفا کی جانب اور سورۃ الدہر کی فضیلت. جو شخص موسمی تبدیلی کے باعث بخار یا کسی اور مرض میں مبتلا ہو جائے تو سورۃ الدہر کی آیت نمبر 13 41 بار پڑھ کر پانی پر دم کر کے مریض کو وقفے وقفے سے پلائیں, انشاءاللہ بہت جلد صحت بحال ہو جائے گی. حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا قول مبارک کہ حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو, حق اور اہل حق کا دامن مت چھوڑو. جو شخص ہمارے اہل بیت کا ساتھ چھوڑ کر کسی اور کا ساتھ دے گا وہ ہلاک اور تباہ ہو جائے گا, وہ ہلاک تباہ ہو جائے گا. بس اب میں جاتے جاتے صرف اتنی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے جو پیغام بنیادی طور پر ناظرین رہتی دنیا تک دیا ہے, اصل میں آپ نے یزیدیت کو ایکسپوز کر دیا ہے. مجھے جملہ کہنے دیجئے, میں نے ایک جملہ ادا کیا. ایکچولی آپ واقعہ کربلا کی اسپوکس پرسن ہیں, ایکچولی آپ واقعہ کربلا کی بنیادی طور پر یوں کہہ لیجئے کہ نمائندہ ہیں. آپ نے دنیا کو یہ بتایا کہ یزیدیت کیا ہے, حسینیت کیا ہے. مجھے آپ ایک بات بتائیے ناظرین, آج ہم براہ راست دیکھے جا رہے ہیں نا پوری دنیا میں. چلے آئیے لاجیکل بات کرتے ہیں اور آج کی بات کرتے ہیں اور آج کی دلیل سے بات کرتے ہیں. میں اس وقت بات کر رہا ہوں, پوری دنیا مجھے دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے. میں براہ راست اس وقت سیٹلائٹ ٹی ویز پہ جا رہا ہوں, سیٹلائٹ چینلز کے ذریعے سے جا رہا ہوں, سیٹلائٹ کے ذریعے سے پوری دنیا میں دیکھا جا رہا ہوں. اس وقت کربلا کے موقع پہ ناظرین کوئی سیٹلائٹ چینل نہیں تھا, اس وقت کوئی ڈی ایس این جی نہیں تھی, اس وقت کوئی لائیو ٹرانسمیشن نہیں ہو سکتی تھی, اس وقت نیوز رپورٹنگ نہیں ہو سکتی تھی, اس وقت کوئی نیوز رپورٹر موجود نہیں تھا, اس وقت کوئی نیوز ایڈیٹر موجود نہیں تھا, اس وقت کوئی ادارہ موجود نہیں تھا جو جا کر ان تمام مناظر کو کیپچر کر سکے, کوئی لکھنے والا نہیں تھا ناظرین. اس وقت تو صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھی اور دوسری طرف یزیدی طاقت تھی, یزید تھا ناظرین. اب ذرا غور کیجئے کہ ایک طرف 72 نفوس قدسیاں ہیں, دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے, طاقت بھی ہے, قوت بھی ہے, کرسی بھی ہے, سب کچھ ہے, اور انہوں نے جتنا چاہا دبانے کی کوشش کی, اپنے طور سے دبایا, لیکن اللہ تعالیٰ نے بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے ذریعے سے پوری دنیا میں ان کو ایکسپوز کر دیا. اس وقت نہ ٹویٹر تھا, نہ فیس بک تھا, نہ کسی قسم کا جو ہے میڈیا تھا, نہ سوشل میڈیا تھا, نہ واٹس ایپ تھا ناظرین, کچھ نہیں تھا. صرف آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کی زبان تھی کہ جس نے رہتی دنیا تک یہ بتایا کہ یہ حق ہے اور یہ باطل ہے. اس دعا, اس امید, اس یقین کے ساتھ اجازت دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا, ہمارا, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اللہ حافظ. فاتح شام سیدہ زینب روح اسلام سیدہ رب اکبر کا ہے برائے علی ایک انعام سیدہ زینب ایک انعام کانپتی ہے یزیدیت سن کر آپ کا نام سیدہ
नाम सैयदा ज़ैनब चल रहे हैं ज़मीन ताश बरी तेरे अहकाम सैयदा ज़ैनब तेरे अहकाम आप आजिज़ को अपने سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم